الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ونبيه الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء إلى آخره. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھ لیں سبھی بھائی. اللهم صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے. جہاں ذکر حبیب ہوتا ہے وہاں خدا بھی قریب ہوتا ہے. ان دینی مجلسوں میں بیٹھنے والا شخص بڑا ہی خوش نصیب ہوتا ہے. قدم چوم لیتی ہے خود بخود بڑھ کے منزل. قدم چوم لیتی ہے خود بخود بڑھ کے منزل. مسافر اگر اپنی ہمت نہ ہارے. گر ہمتیں بلند ہو کامل ہو شوق بھی. گر ہمتیں بلند ہو کامل ہو شوق بھی. وہ کام کون سا ہے جو انسان نہ کر سکے. میرے معزز معتبر و محترم و مکرم و معظم علماء کرام ائمہ اعظام ارباب اہتمام بالخصوص اسٹیج پر جلوہ فروز ایک مشہور معروف شخصیت جنہوں نے مختصر سے وقت کے اندر شعراء کی فہرست کے اندر ایک اپنا اچھا مقام بنایا ہے. جن سے میری مراد بلبل باغ مدینہ ثنا خان مصطفیٰ واصف نبی علیہ السلام نوجوان شاعر ابھرتا ہوا شاعر آل جناب قاری محمد جاوید ضیاء صاحب اور اس طریقے سے مولانا محمد عادل صاحب اور اس طریقے سے میرے ہمراہ تشریف لائے ہوئے آل جناب قاری محمد فرقان صاحب محمودی استاد شعبہ تجوید و قرات وہ ناظم تعلیمات مدرسہ اسلامی عربیہ انوار القرآن پچپیڑا ڈسٹرکٹ میرٹھ. بالخصوص اس چمن کے باغباں یہاں کے پاسباں یہاں کے نگراں یہاں کے محافظ اس گارڈن کی نگہبانی کرنے والے میرے سویٹ فرینڈ میرے دوست میرے متر میرے بگ برادر عالی جناب حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی و قاضی عبدالہادی صاحب قاسمی زید مجدہ و اما فیوزہ محتمم جامعہ حسینیہ بڑا مدرسہ کائست گڈھا. ماشاءاللہ میری انٹری آپ کے اس مدرسے کے اندر 10:45 یعنی 45 منٹ پر ہو چکی تھی اور طالبات کا بچوں کا بہت ہی خوبصورت انداز سے پروگرام 1 بائی 1 کر کے یہاں کے اساتذہ چلا رہے تھے. بچوں کے پروگرام کو سن کر بچوں کی کارگزاری کو دیکھ کر ماشاءاللہ قلبی فرحت وہ مسرت ہو رہی تھی اور صدق دل سے دعائیں میں ماشاءاللہ نکل رہی تھی. ویسے تو میری حاضری اس مدرسے کے اندر مفتی صاحب
کوئی بھی پروگرام ہو، جلسے کی نسبت پر ہو، امتحان کی نسبت پر ہو، تکمیل قرآن کی نسبت پر ہو، دعائیہ پروگرام کی نسبت پر ہو، ہر پروگرام کے اندر اپنے چھوٹے سے بھائی کو مفتی صاحب زحمت سخن دیتے ہیں تو میں پچپیڑے سے افتہ خیزہ ان کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے حاضر ہو جاتا ہوں۔ رات بھی نہیں آ پایا میرے بھائی، دن میں ہمارا پروگرام قاری حفظ الرحمان صاحب یہاں پر تھا، اور ارے میرے بھائی ماشاءاللہ مزہ آ جائے گا، برے بھائی ہیں، اور شام کا پروگرام ہمارا کھتولی کے اندر تھا، بہت شاندار پروگرام، بڑے بڑے علماء آئے ہوئے تھے، لیکن کھتولی کے اندر رہتے بھی میرے بھائی پاٹ صاحب تو بوٹی کے ساتھ میں وہاں پر جلسے میں تھا، لیکن پھر روح میری دعائیں نیک تمنائیں آرزویں مفتی ہادی کے ساتھ شامل حال تھی، اور اب بھی مجھے ایک جگہ پروگرام میں جانا تھا، لیکن یہ پروگرام میرا اپنا پروگرام ہے، بادل ناخواستہ تمام تقاضے کو دبا کر مجھے اس پروگرام میں شرکت کرنی پڑی، میرے بڑے بھائی ہیں۔ تو خیر میرے بھائیوں ماشاءاللہ تعلیمات میں بچیوں نے یہاں کی جو تعلیمات ہیں ایک مہذب انداز کے اندر، ایک ریسپیکٹ انداز کے اندر، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کے اندر بھی ماشاءاللہ وہ ڈھلی ہوئی ہیں۔ بہت ساری بچیوں نے سیرت کے اوپر بہت بہترین تقریر پیش کی ہے۔ سیرت کے اوپر بولنا کوئی آسان کام نہیں ہے، سیرت کے اوپر لبکشائی کی جرأت و جسارت کرنا بڑے بڑے خطیب، مقرر، اسپیکر، قلمکار، محقق، دانشور، اہل سیر حضرات بھی کیا ہے اپنے ہتھیار کو ڈال دیتے ہیں اور اپنی بے کسی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن ماشاءاللہ ان بچوں نے بے باک بے خوف نڈر ہو کر اپنے پروگرام کو، اپنے معافی ضمیر کو اسٹیج پر آ کر علماء کے درمیان، عوام الناس کے درمیان اپنی تقریر پیش کی ہے، بڑے اچھے انداز سے کسی نے تلاوت کی ہے، کسی نے مکالمہ پیش کیا ہے۔ یہ تمام کامیابی کا صحرا اگر کسی کے سر باندھا جائے گا، ماشاءاللہ مجھے بھی پچپیڑے کے اندر 5 سال ہو گئے، لیکن جب سے مفتی صاحب نے اس مدرسے کی باغ ڈور اپنے ہاتھ کے اندر لی ہے، یہاں کی کمان اپنے ہاتھ کے اندر تھامی ہے، پہلے دن سے، روز اول سے، پہلے دن سے میرے بھائی یہ مدرسہ کائست بٹھے کا جو بڑا مدرسہ ہے، پہلے دن سے ماشاءاللہ اس مدرسے کے اندر چینجنگ، پریورتن، ڈیولپ، انقلابی کیفیت ہمیں اور آپ کو دیکھنے کے لیے مل رہی ہے، اور ماشاءاللہ مفتی و قاضی عبدالہادی صاحب محتاج تعارف نہیں ہے، اپنی مثال آپ ہیں۔ جب میں پچپیڑے کے اندر نہیں آیا تھا، بیسومے کے اندر تھا، میں مرکز والی مسجد میں، وہاں پر بھی مفتی صاحب آیا کرتے تھے اور بہت ہی شاندار کلیدی خطاب ان کا ہوا کرتا تھا۔ تو بٹھے والوں کی ذمہ داری بنتی ہے مفتی صاحب کو شانہ بشانہ کندھے سے کندھا ملا کر مفتی صاحب کو حوصلہ افزائی کریں، ان کے مفید مشوروں پر عمل کریں، تو انشاءاللہ تعالی یہ مدرسہ فیوچر ٹینس کے اندر، آنے والے مستقبل کے اندر، آنے والے زمانے کے اندر ایک معیاری معتبر ادارہ بن کے ابھرے گا۔ کچھ سال پہلے صرف بچوں کی تعلیم دینیات تک، حفظ و نازلہ تک صرف محدود تھی، آہستہ ماشاءاللہ ترقی من الادنا الى الاعلی، آہستہ آہستہ درجہ بدرجہ قدم بقدم مفتی صاحب نے محنت کی، ان کے جو زیر نگرانی اساتذہ ہیں شب و روز انہوں نے محنت کی، ان بچیوں کا ماشاءاللہ بڑا اچھا نظام چل رہا ہے۔ پچھلے سال بھی ہم جلسے میں تھے ماشاءاللہ، عشاء کے بعد دعا ہوئی تھی، کئی بچوں کو ماشاءاللہ ان کی حوصلہ افزائی کی گئی تھی، ردائے مبارک دی گئی تھی، ان کے سر پر احرام رکھا گیا تھا، اسکارف رکھی گئی تھی، کتابیں گفٹ میں دی گئی تھی انہیں، عربی دوم سوم ماشاءاللہ تمام درجات کا چلتے ہی جا رہے ہیں، اور آپ کا مدرسہ ہر اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، تعمیراتی اعتبار سے، تربیت اعتبار سے اپنے ترقی کے منازل بڑے ہی خوبصورت انداز سے طے کر رہا ہے۔ ماشاءاللہ ٹائل بھی لگ گئی، دیکھو ادھر بھراؤ بھی ہو گیا، بہت اچھا نظام ہے ماشاءاللہ۔ تو خیر ساؤنڈ کے مادھیم سے، مائک کے تھرو جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، سبھی نوجوانان اسلام سے، بالخصوص باشندگان کائست بٹھا والوں سے محبتانہ، مشفقانہ، کریمانہ ان سے درخواست کی جاتی ہے، اپیل کی جاتی ہے، علماء آپ
آپ کے دیار کے اندر، آپ کے اس محبوب مدرسے کے اندر تشریف فرما ہو چکے ہیں اور کچھ تشریف لانے والے ہیں۔ ماشاءاللہ سورج کی کرنیں آہستہ آہستہ دھیرے دھیرے مدھم مدھم بڑھتی جا رہی ہے، وقت کافی ہو چکا ہے، 1:36 یعنی میرے بھائی کیا ہے 36 منٹ ہو چکی ہے۔ اور قاری جاوید ضیاء صاحب ماشاءاللہ بہت مصروف مشغول ہے، آگے انہیں سفر کرنا ہے، کچھ ہی دیر میں مفتی عبدالرحیم صاحب وہ بھی تشریف لانے والے ہیں، اور نوجوان خطیب مفتی وسیم صاحب وہ بھی تشریف لانے والے ہیں۔ اس لیے جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے آپ حضرات بہت جلد جلسہ کا میں تشریف لے آئے۔ میں نے آپ کے سامنے ذخیرہ حدیث میں سے ایک حدیث تلاوت کی، آقا مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء کرام انبیاء کے وارث ہیں، نائبین رسول ہیں، انبیاء کے قائم مقام ہے۔ دوسری جگہ ان علماء کی فضیلت کو، ان کی فضلیت کو، ان کی اہمیت کو، ان کی افادیت کو پیارے پیغمبر نے زبان نبوت سے بہی طور ارشاد فرمایا۔ کیا فرمایا بٹا والو کہ ہاں سنو، اپنے کاروبار میں مشغول ہو کر نہ رہ جانا، اپنی دکانوں کے اندر بیٹھے نہ رہ جانا، اپنے کھیت کھلیان کے اندر پھاولا چلاتے نہ رہ جانا، اپنے کھیتوں کے اندر اینٹ چھوڑتے نہ رہ جانا، بلکہ حضور نے ایسے مجالس میں بیٹھنے والوں کے لیے بشارتیں خوشخبریاں بیان فرمائی۔ کیا فرمایا کہ جس کسی شخص نے کسی عالم کی زیارت کی اس نے میری زیارت کی، جس کسی شخص نے کسی عالم سے مصافحہ کیا بامن مصافحہ نمود اس نے مجھ سے مصافحہ کیا، اور جو کوئی شخص کسی عالم کے پاس بیٹھے بطور محبت، بطور شفقت، بطور الفت، بطور انسیت، حضور نے فرمایا ہوا مئی فی الجنتی، وہ جنت میں میرے ساتھ بیٹھنے والوں میں ہوگا۔ میرے بھائیوں وہی علماء کرام، وہی نائبین رسول، وہی انبیاء کے قائم مقام آج آپ کے دیار کے اندر، آپ کے اس محبوب مدرسے کے اندر تشریف فرما ہونے جا رہے ہیں اور کچھ تشریف لانے والے ہیں۔ ماشاءاللہ آپ نے رات میں ہمارا تعاون کیا، آپ نے شرکت کی، رات کا پروگرام بہت سی خوبی اچھے انداز سے اختتام پذیر ہو گیا، اور جو حضرات یہ تصور، یہ خام خیالی اپنے ذہن و دماغ کے اندر، اپنی میموری کے اندر، اپنے عقل سلیم کے اندر لیے بیٹھے ہیں کہ بائی ساؤنڈ مائک کے ذریعے سے آواز ہمارے کانوں کے دریچوں میں آ کر ٹکرا رہی ہے، آواز ہمارے گھروں کو، در و دیواروں کو چیر کر ہمارے صحن کے اندر، ہمارے گھر کے آنگن کے اندر آ رہی ہے، وہاں ہم جا کر کیا کریں گے؟ میرے بھائیوں اللہ کے ان مخلص نیک بندوں کی زیارت آپ کو گھر بیٹھے نہیں ہو سکتی۔ چلو آپ ان چیزوں کو نہ مانیں، لیکن ایک چیز کو آپ ملحوظ خاطر رکھیں، حضور نے فرمایا ان علماء کرام کے بیانات تو آپ سوشل میڈیا پر، یوٹیوب پر، فیس بک پر، واٹس ایپ پر، میسنجر پر، ایپس پر آپ سنتے دیکھتے ہیں، لیکن سامنے ہو کر پروگرام کو سننا، مخاطب ہو کر سننا، فیس ٹو فیس ہو کر سننا، اس کا الگ اپنا ایک مقام ہے، ایک درجہ ہے، ایک ویلو ہے، ایک اہمیت ہے، ایک افادیت ہے۔ ماشاءاللہ جیسا میں کہہ رہا تھا، بچوں نے اب تک جو پروگرام چل رہا تھا وہ تمہیدی پروگرام تھا، یہ پروگرام مدرسہ آپ کا ہے، بچے آپ کے ہیں، ان بچوں کے پروگرام کو سننا، ان کی حوصلہ افزائی کرنا بھی یہ ہم سبھی کا اخلاقی شیوا اور دینی فریضہ ہے۔ یہ بچے میرے بھائی لڑکھڑاتی ہوئی زبان سے، تتلاتی ہوئی زبان سے اپنے معافی ضمیر کو، اپنے میسج کو ہمارے درمیان رکھتے ہیں، اس کے اندر استادوں کی جد و جہد، جانفشانی، قد و کاوش، ان کی کوششیں، ان کی محنتیں اس کے اندر میرے بھائی شامل حال رہتی ہے۔ ماشاءاللہ تمام اساتذہ نے ان بچوں پر مشترکہ طور سے بڑی محنت کی ہے، بالخصوص مفتی نعیم صاحب قاسمی صدر مدرس مدرسہ حاضہ، مولانا اقرار صاحب ناظم تعلیمات، قاری فرمان صاحب، مولانا گلزار صاحب، قاری مستقیم صاحب، مولانا صابر صاحب مفتاحی، قاری گلزار صاحب قاسمی، قاری عبد الرحمان صاحب ماشاءاللہ علماء کی ضیافت میں ہے، بڑے انداز سے ناشتہ کرا رہے ہیں، فروٹ کا بھی ناشتہ کرا رہے ہیں ماشاءاللہ۔
اس طریقے سے قاری شاداب صاحب، ماسٹر شاہ عالم صاحب جو یہاں کے اس مدرسے کے انگلش ایجوکیشن کے ٹیچر ہیں، یہاں کے ادھیاپک ہے ماشاءاللہ۔ اس طریقے سے ہماری سسٹر محترمہ اقصیٰ بنت انوار احمد، محترمہ گلفشا سلمہ، محترمہ باجی حبیبہ سلمہ، محترمہ رضیہ، محترمہ گلشمہ، محترمہ اقصیٰ، یہ تمام معلمات نے، ان تمام ٹیچروں نے، ان تمام جو بہنیں یہاں پر پڑھاتی ہیں، ان بچیوں پر، ان لڑکیوں پر بڑی محنت کی ہے۔ تو خیر میں اپنی گفتگو کو طویل کرنا نہیں چاہتا، جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سبھی درخواست ہے ماشاءاللہ، بٹھے کے لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں، اور 5-6 سال سے مستقل میں آپ کے دیار کے اندر آتا ہوں، آپ کی محبتیں، آپ کی چاہتیں، آپ کی الفتیں مجھے ملتی ہے ماشاءاللہ، اور مفتی صاحب کی دعائیں ملتی ہے۔ تو بٹھے کے لوگ بڑے اچھے لوگ ہیں، علماء سے محبت کرنے والے ہیں، علماء کی قدردانی کرنے والے ہیں۔ تو بہت جلد آپ کیا ہے جلسہ میں تشریف لے آئے، جو بچے فارغ ہوئے ہیں ان کی دستار بندی بھی ہونی ہے، تشکیل بھی ہونی ہے، اور جو طالبات، جو بچیاں وہ فارغ ہوئی ہیں ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے۔ تو بہت جلد جو حضرات ہمارے مہمان، نوجوان راستے کی زینت بنے ہوئے ہیں، پبلک وے پر کھڑے ہیں، مین گیٹ پر کھڑے ہیں، یا موٹر سائیکل سے چپک کے چپکو ہو گئے، وہ تمام بہت جلد جلسہ میں تشریف لے آئے۔ ماشاءاللہ مفتی ہادی نے، اراکین کمیٹی نے، انتظامیہ مدرسہ نے آپ کے بیٹھنے کے لیے معقول انتظام کیا ہے۔ گرین ریڈ کلر کی کارپیٹ یعنی میٹ بچھائی گئی ہے، شامیانے کو تانا بنا گیا ہے، ڈیکوریشن کا انتظام کیا گیا ہے، نو بہار ساؤنڈ ماشاءاللہ بہت بہترین ساؤنڈ، ان کا پچپڑے کے اندر بھی یہ آتے ہیں، بہت اچھا انتظام کیا گیا ہے۔ اور آپ کا جلسہ ایک تاریخی جلسہ ہے، آپ اس جلسے کو چینل کے مادھیم سے، میرے بھائی کیا ہے، بھائی ملک میڈیا بھائی سارگین یہاں پر ہر سال آتے ہیں، ایک دوسرے بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ کالی جاکٹ والے، وہ مجھے دیکھ رہے ہیں، کچھ کھا بھی رہے ہیں، ان کے مادھیم سے میرے بھائیوں سوشل میڈیا بھی کیا ہے، دین کی تبلیغ و تشہیر کا ذریعہ ہے، ایک پلیٹ فارم ہے۔ ارمان نیازی ماشاءاللہ، تو سوشل میڈیا بھی ہے نا، یہ دین کی تبلیغ اور تشہیر کا ایک پلیٹ فارم ہے، اس کے ذریعے سے آپ اپنے اس پروگرام کو لائیو دیکھ سکتے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کر سکتے ہیں، یہ کارگزاریاں آپ کے سامنے آ سکتی ہیں۔ تو حضور نے فرمایا النظر الی العالم عبادت، عالم کو نگاہ محبت سے دیکھنا، عالم کو نگاہ شفقت سے دیکھنا، عبادت یہ بھی عبادت کی چیز ہے۔ آجاؤ بھائی ماشاءاللہ، جاؤ sit down sit here، کوئی کھڑا نہ ہو ماشاءاللہ، یہاں کو آ جاؤ۔ جو ہماری مستورات ماں بہنیں ہیں گھروں کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں، وہ بھی روٹی ہنڈیا سے فارغ ہو کر اوپر والا خانہ میں ان کے لیے پردے کا معقول انتظام کیا گیا ہے، پس پردہ بیٹھ کر وہ بھی شریک جلسہ ہو جائے اور جلسے کو سماعت کریں۔ اب ماشاءاللہ مفتی صاحب دل گارڈن ہو گیا، جو کہہ رہے مستورات بیچاری جب تک نہ دیکھیں، بہت جگہ ایسا بھی ہوتا ہے ہم دونہ بڑی بیلٹا کھیڑی سارے کہاں جاتے ہیں، وہ پردے کو پھاڑ کے رکھتے ہیں ماشاءاللہ۔ لیکن ماشاءاللہ مفتی صاحب نے ایک اچھا انتظام کیا ہے مستورات کے لیے، عورتوں کے پروگرام کو اچھے انداز سے چلانے کے لیے۔ مفتی صاحب کے اندر جہاں بہت ساری خوبیاں ہیں، کیپیسٹی ہے، وہیں پر انتظامی صلاحیت کی ماشاءاللہ ایک انہیں خوبی ہے، ایک ملکہ ہے، ایک فن ہے، ان کے اندر ایک ہنر ہے۔ 2 بڑی اسکرین LED لگائی گئی ہے اور ان کا کنیکشن وائی فائی ٹو وائی فائی ہو رہا ہے، 2 چینل چل رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو خیر ماشاءاللہ بٹے کے لوگ بڑے اچھے لوگ